السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ تو مجھے آج آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ جو ہوگی عشق آتش کی وہ لاسٹ ہوگی، اور کوئی بھی ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم لاسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور باقی کی باتیں میں ویڈیو کے لاسٹ میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں پھر۔ آج فجدان سے مل کر کرنل اظہر فاروقی کا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو مقدس صحیفے کی طرح سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز ملیحہ کی تصویر کو نگاہوں میں قید کیے ہوئے تھے، اور ان کا دل ملیحہ سے ہم کلام تھا۔ بابا کی جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری ملیحہ ایسی تو نہ تھی کہ اس کے بابا جان اس سے معافی مانگتے اور وہ بے نیاز بنی رہتی۔ 27 سال ہو گئے ہیں بیٹا، معاف نہیں کرنا تو سزا ہی دے دو، مگر تم تو اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ تم سے اچھا تو نور الہدیٰ ہے، معاف وہ بھی نہیں کرتا، نہ سزا سناتا ہے۔ مگر اس نے نام کا ہی صحیح کوئی رشتہ تو رکھا ہے، اور بیٹا اب تو دل پر بہت بوجھ بڑھ گیا ہے۔ آج وجدان آیا تھا، جاتے جاتے اس بوجھ کا وزن کئی من بڑھا گیا۔ کوئی ایسی سبیل ہو کہ یہ بوجھ میرے دل سے اتر جائے۔ انہوں نے ایسا سانس بھرا جیسے واقعی سرے پر کوئی بوجھ دھرا ہو جسے اٹھانے کی اب طاقت نہیں رہی، کہ کوئی دستک دیے بغیر ہی اندر آیا تھا۔ آتش دان کی زرد روشنی میں انہیں نیم تاریک ہیولہ نظر آیا تھا، اور اس ہیولے میں نور الہدیٰ کا سراپا دیکھ کر بابا جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھلا وہ ان کے کمرے میں کیوں آتے، وہ بھی اس وقت؟ سنہری فریم کی اینک اتار کر آنکھوں کی نمی صاف کرتے انہوں نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نور الہدیٰ ہی تھے جو نیم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے تھے۔ پھر یوں ہی چلتے ہوئے وہ بابا جان کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے بابا جان، وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت سے چور لہجے میں بولے۔ بابا جان نے حیرت سے کہا، کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکا، اس بات کی معافی کہ آپ اپنی ساری زندگی میرے سکھ کی خواہش کرتے رہے اور میں نے اپنی آدھی عمر آپ کو دکھ دینے میں گزار دی، اس بات کی معافی کہ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو قصوروار ٹھہرانے کا حق صرف ملیحہ اور وجدان کے پاس ہے۔ میں 27 سال تک آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ رک رک کر بولتے ہوئے وہ بابا جان کو وہی پرانے نور الہدیٰ لگ رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تو نور الہدیٰ نے سر اٹھا کے انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بابا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے اسی آہستگی سے نور الہدیٰ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور جھک کر ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سالوں کی دوری اور ناراضگی ایک پل میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ بابا جان شفقت سے بھرپور آواز میں بولے، کون کہتا ہے تم میرے بیٹے نہیں بن سکے؟ تم میرے ہی بیٹے ہو، بس ذرا ناراض ہو۔ تو کیا بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا نہیں رہتا؟ اب وہ ان کے بال سلجھا رہے تھے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہارا غصہ، تمہاری ناراضگی جائز ہے، ہاں، مگر دل دکھتا ہے تو کیا؟ میں نے بھی تو بہت بار ملیحہ کا دل دکھایا ہے، شاید اس طرح کفارہ ادا ہو جائے۔ نور الہدیٰ بے تابی سے ان کے ہاتھ تھام کر بولے، کیوں اس کا دل دکھاتے تھے؟ جانتے تھے وہ کتنا اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار مجھ سے بھی کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں، کیوں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے؟ آپ آج مجھے ملیحہ کے سوال کا جواب دیجیے۔ آج اچانک ہی انہیں ملیحہ کا سوال یاد آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بابا جان نے جو سنا کہ یہ ملیحہ کا سوال تھا، انہیں دکھ نے آ گھیرا۔ سسکتے ہوئے کہنے لگے، ڈرا ہوا انسان ہوں نور الہدیٰ، موت نے مجھ سے ہر اس شخص کو چھین لیا جس سے میں نے محبت کی۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس وجود سے محبت کرتا ہے وہ ماں ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب اماں جی چل بسیں۔ آج 77 برس کی عمر میں مجھے ان کی آغوش یاد آتی ہے۔ پھر ابا میاں بھی جلد ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، پر چلو ان کی تو عمر ہو چلی تھی، سمجھا لیا خود کو۔ مگر بھائی جی کی عمر تو مرنے کی نہیں تھی، وہ 28 سال کے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی تو بہت زندگی باقی تھی، اور وہ اچانک ہی دنیا سے اٹھ گئے۔ تمہاری ہر خوشی مناتے ہوئے میرے دل میں ان کی موت کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے،
ایک ایک کر کے وہ سارے خواب پورے تو ہو گئے مگر ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ بہت بڑا جھٹکا تھا نور الہدیٰ۔ فریال مجھے نہ سنبھالتی تو میں کبھی اس جھٹکے سے نہ سنبھل پاتا۔ فریال آئیڈیل بیوی تھی، سمجھنے والی، ساتھ دینے والی، محبت کرنے والی۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ملے صرف 18 سال۔ ایک عورت جس سے محبت بھی ہو، پھر وہ بیوی بھی ہو اور بچے کی ماں بھی، اگر موت اسے الگ کر دے تو کیسا لگتا ہے جانتے ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ الہدیٰ نے کچھ بولے بغیر نظر جھکا لی اور بابا جان سر پیچھے ٹکا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھنے لگے۔ ملیحہ فریال کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ تھی۔ میں سب کو کھو چکا تھا لیکن ملیحہ کو کیسے کھو سکتا تھا؟ اس میں تو میری جان تھی۔ تم خود بھی باپ ہو نور الہدیٰ، اولاد کیا ہوتی ہے جانتے ہو۔ اولاد سے ایک پل کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، دائمی جدائی کا تو تصور کون کرے گا؟ مگر یہ خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، جس سے بھی محبت کی وہ جدا ہو گیا، مگر مجھ میں ملیحہ کی جدائی سہنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا میں اس سے محبت نہیں کروں گا، مگر دل بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جاتا۔ لیکن میں اس کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ڈرتا کہ کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے، مگر وہ خود ہی میرے پاس آ جاتی، میرے قدموں میں بیٹھ جاتی، پھر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بابا جان کہہ کر پکارتی تو میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی، خود پر چڑھایا کھول چھٹکنے لگتا، لیکن کہیں ٹوٹ نہ جائے اس ڈر سے میں اسے خود سے دور کر دیتا۔ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا نور الہدیٰ۔ ملیحہ بیٹی تھی، مجھے پیار آتا تھا اس پر، اس کی مسکراہٹ پر، لیکن نظر نہ لگ جائے اس خوف سے میں نے خود پر اس کی خوشیاں حرام کر لیں۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہے نظر نہ آئے مگر وہ خوش ہے، اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ اسے نظر لگ جانے کے ڈر نے آپ کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ خود اس کی خوشیوں سے دور رہتے رہتے اسے ہی خوشیوں سے دور کر دیا۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر شاکڈ نور الہدیٰ نے شکوہ کیا تو بابا جان نے کہا، ملیحہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، بس ایک فرق تھا، فریال شوخ تھی اور ملیحہ خاموش۔ اس کی خاموشی نے مجھے فیصلے سنانے کی عادت ڈالی تھی۔ ملیحہ نہیں جانتی تھی، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ تم دونوں کی شادی کا فیصلہ بہت پہلے کر چکا تھا۔ پھر ملیحہ نے وجدان کا ذکر کیا تو مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، مگر اس کی اداس صورت دیکھی نہیں گئی اور زندگی میں پہلی بار میں نے فیصلہ بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن میں شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کسی بھی وقت وجدان کو لے کر آ جائے گی، مگر وہ لوٹی تو تنہا تھی۔ پھر جب اس نے چپ چاپ تمہارے ہاتھوں سے انگوٹھی پہن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وجدان شادی کا ارادہ کر کے مکر گیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کی بات کاٹ کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ فرض کیوں کر لیا کہ وجدان نے انکار کر دیا ہوگا؟ میں اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ بول کر ہونٹ کاٹنے لگے، پھر سسک کر بولے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نور الہدیٰ اور اس غلطی کی سزا بھی ملی، میری بیٹی مر گئی ہے۔ وہ اس طرح بول کر رو پڑی جیسے ملیحہ آج مری ہو۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ نور الہدیٰ کے گال بھی بھیگنے لگے تھے۔ انہوں نے تعسف کی نگاہ بابا جان پر ڈالی، پھر ان کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے، ہم کب تک ایک ہی دکھ پر الگ الگ آنسو بہائیں گے بابا جان، کیوں نہ مل کر رویا کریں؟ بابا جان نے اچانک ہی اپنے ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے اور بھرائی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دو نور الہدیٰ۔ نور الہدیٰ تیزی سے ان کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ میں کہہ چکا ہوں یہ حق مجھے نہیں ہے۔ حق ہے نور الہدیٰ، میں نے اس لڑکی کو مارا ہے جس سے تمہیں محبت تھی، میرے ہاتھوں تمہارے دل کی دنیا برباد ہوئی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، اور جانتے ہو اعتراف کے بعد جزا اور سزا کے عمل میں تاخیر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ سکوت ناقابل برداشت ہے نور الہدیٰ، اسے توڑ دو۔ ٹھیک ہے، نور الہدیٰ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے بولے، اگر میرے کہہ دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ وہ رکے، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ بابا جان کو لگا کسی نے ان کے سینے سے خنجر کھینچ نکالا ہے، مگر زخم تو باقی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا،
ایک معافی اور مل جائے تو باقی کا بوجھ بھی اتر جائے گا، پھر بس تھکن رہ جائے گی۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولے، کاش وقت لوٹ آئے اور تمہاری جگہ ملیحہ میرے سامنے بیٹھی مجھ سے وجدان کا ساتھ مانگ رہی ہو۔ اس بار میں انکار نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں حسرت گھلی ہوئی تھی۔ نورالہدیٰ نیچی آواز میں بولے، وقت لوٹ آیا ہے بابا جان، لیکن ملیحہ کی جگہ تانیہ نے لے لی ہے اور فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بار انکار مت کیجیے گا۔ نورالہدیٰ کی آواز رند گئی تھی۔ بابا جان مضطرب ہو گئے۔ اقرار بہت مشکل ہے۔ پلیز بابا جان، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ جو ہو چکا ہے اسے دوبارہ مت ہونے دیں۔ میری بیٹی کو کچھ نہ ہونے دیں۔ 27 سال پہلے ایک گھاؤ دل پر لگا تھا جو آج بھی رس رہا ہے۔ میرے دل پر دوسرا زخم نہ لگائیں۔ میری تانیہ خوش نہ رہی تو میں بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ پلیز بابا جان، تانیہ کی خاطر شایان کو قبول کر لیں۔ آپ کا سچ میری بیٹی کو مار دے گا۔ میری بیٹی کو اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ عاجزی سے نم آواز میں منتیں کر رہے تھے اور بابا جان کے ماتھے پر سلوٹیں بھرتی جا رہی تھیں۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے بھائیوں نے اس کے کمرے میں دھاوا بول دیا، آپی اٹھیں، جلدی سے اٹھیں نا۔ وہ اس پر سے کمبل کھینچ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ بے چاری حواس بھاگتا سی کیا ہوا کرتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جلدی نیچے چلیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے عمیر، میں رات کو 3 بجے سوئی ہوں اور تم دونوں صبح میرے سر پر ڈھول پیٹنے آ گئے ہو۔ اف ہو آپی، آپ چلیں تو، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ عزیر بولا۔ پھر اس کے نہ کرتے وہ دونوں زبردستی اسے بازو سے پکڑ کر بستر سے کھینچتے نیچے لے آئے۔ وہ دیکھیں، لان میں لے جا کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تانیہ نے جھنجھلا کر اس طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نورالہدیٰ اور بابا جان چیئرز پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسا کوئی منظر ان تینوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی کہ آج شایان اس کے پاپا سے ملنے آ رہا ہے اور دوسری طرف اسے بابا جان کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ متضاد کیفیتوں میں گھری وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو نورالہدیٰ اور بابا جان کے علاوہ عمیر اور عزیر بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی وہ بولی تو عمیر بولا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاپا آفس نہیں گئے۔ سلائس پر جیم لگاتے وہ اس جواب پر حیرت سے بولی، پاپا تو اس لیے آفس نہیں گئے کیونکہ آج کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے۔ عزیر اس کی بات دہرا کر بولا، میں بھی اسی لیے کالج نہیں گیا کہ آج کوئی پاپا سے ملنے آ رہا ہے۔ ویسے آپ آفس کیوں نہیں گئیں؟ عزیر نے معنی خیزی سے کہہ کر آنکھیں نچائیں تو وہ چڑ کر بولی، میری مرضی۔ پھر سلائس دانتوں سے کتر کر بولی، ماما نظر نہیں آ رہی؟ وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی، لگتا ہے ابھی تک ان کا موڈ خراب ہے۔ عمیر کے سنجیدگی سے بتانے پر تانیہ چپ سی رہ گئی اور ایک نگاہ نورالہدیٰ کے خاموش چہرے پر ڈال کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی وہ سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ مریم غیر متوقع طور پر ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر آتی نظر آئیں۔ وہ چلتی ہوئی آئیں اور نورالہدیٰ کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، مجھے ملیحہ کے کمرے کی چابی چاہیے۔ ان کے تیور عجیب سے ہو رہے تھے۔ نورالہدیٰ تذبذب میں گر گئے۔ وہ ان کی آفت مچانے والی طبیعت سے واقف تھے مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو، میں لاتا ہوں۔ آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نورالہدیٰ نے چابی ان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ہولے سے کہا، خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نورالہدیٰ ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے اور وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر اور عزیر تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں تھے مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نورالہدیٰ اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے اور تانیہ بھی ان کی طرح چپ بیٹھی اٹھا پرکھ کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھی مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نورالہدیٰ اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو ہال سے اندر آتی مریم سامنے آ گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ مریم ہاتھوں میں کچھ فوٹو فریم اٹھائے ہوئے تھیں۔
انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چابی نور الہدیٰ کی طرف بڑھائی۔ تمہاری امانت۔ نور الہدیٰ نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لی تو بولیں، جا کر تسلی کر لو۔ پھر بہادر کو آواز دے کر اپنے ساتھ آنے کا کہتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ نور الہدیٰ کچھ دیر اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے، پھر چابی پاکٹ میں ڈال کر لاؤنج میں چلے آئے۔ بہادر ان کی ہدایت پر دیوار پر سے کئی فریم اتار چکا تھا، پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر میں ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب، وہ نور الہدیٰ کو کن آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا اور رفو چکر ہو گیا۔ نور الہدیٰ چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے، اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹیں۔ نور الہدیٰ سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے، بولے، یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات سن کر اداسی سے بولیں، جب میں ملیحہ کی تصویر تمہارے دل سے اتار نہ پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نور الہدیٰ نے انہیں دیکھا، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا، مریم۔ وہ ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر بولیں، بس نور الہدیٰ، کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نور الہدیٰ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزتے دیکھ رہے تھے، پھر ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو، وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صاحب، بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کر اچانک سے بولا تو نور الہدیٰ نے مریم کے شانے سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ وجدان صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بابا جان کو اطلاع کرو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر وجدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگا۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ رک کر پلٹے اور انہیں دیکھ کر بولے، آج چاہے ملیحہ کے بیٹے کی شکل نہ دیکھو، پر کیا کل تانیہ کے شوہر کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کرو گی؟ اور یاد رکھنا، یہ فیصلہ میرا نہیں، ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولیں، چلو۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم ان کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولیں، میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹ کر چلنے لگے۔ گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے وجدان کو دیکھ کر نور الہدیٰ ان کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم ہادی بھائی، وجدان نے ان کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہو گئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے، پھر شایان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لاک کر کے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ورزشی جسم پر بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ میرون کلر کی شرٹ پہنے لمبے چوڑے سراپے والا شایان نور الہدیٰ کو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی تھی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ دونوں کی ہی آنکھوں میں چمک لہرائی تھی پر لب مسکرا نہ سکے۔ شایان اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا نور الہدیٰ سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور الہدیٰ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجدان سے بولے، ان سے ملو وجدان، یہ مریم ہے، میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وجدان خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیے، اور شایان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے تو تانیہ نے جھٹ سے آگے ہو کر وجدان کو سلام کیا۔ پل بھر کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نور الہدیٰ کی امرائی میں اندر آ گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھے لاؤنج میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ عزیر نے عمیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ تو وجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے ہر کوئی چپ سا رہ گیا، پھر نور الہدیٰ وجدان سے بولے، تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں، اور جانے لگے تو وجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، آپ اجازت دیں تو میں انہیں لے آؤں؟ نور الہدیٰ نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔
پھر انہیں لیے بابا جان کے کمرے تک آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھیں وجدان کا دل بن گئی تھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے، جو ان کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بابا جان چٹک کر بولے۔ میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے کہ 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو تم سے کیوں نہیں ملا؟ جاؤ وجدان، چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو وجدان دکھ سے بولے، لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب 27 سال بعد بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ وجدان توقف کے بعد کہنے لگے، وہ مجھے، آپ کو اور ہادی بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے اور نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد 10 سال تو جیسے میری عمر سے تحلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، پر شیان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجئے بابا جان۔ انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ بھی نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور آج مجھے اس کی موت کا سوگ مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا رند گیا تھا۔ میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی، کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دیکھ کر لینے میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا ہے، وقت ہر درد کی دوا ہے۔ آپ صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وجدان نظر چرا گئے۔ برداشت درد سے بھر گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شیان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شیان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں۔ آپ جائیں اور جا کر اسے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک آتے ہیں، پھر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے کہ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسخ شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں اور تانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے بعد شیان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں میں نے اسے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی بہت، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ کی بات سن کر بابا جان بولے، نور الہدیٰ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی، اگر شیان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کو میرے ایمان پر بڑا شک ہے، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔
جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لیں وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہو جائے گا، بلکہ اچھا ہوگا جو ہوگا۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، شایان کا نصیب میرے نصیب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اگر اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے۔ میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سایہ ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شایان کو اپنی برباد عمر کا حاصل کہہ رہا تھا اور آج اسے خود سے الگ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ بابا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور کے فائدے کے لالچ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹانے کو کمر بستہ تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر وجدان نے مضحکاً اقرار کیا تھا، میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی۔ اور بابا جان ایمان لے آئے، وہ واقعی ہی پاگل اور دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اسے پتھر نہیں مارتا اور اس کے پاس مینٹل نارمیلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اور بابا جان کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی نہ جائے گی۔ وجدان بابا جان کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئے تو وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظر ان دونوں پر ٹھہر گئی۔ شایان تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندر ہیجان برپا تھا، مگر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے سامنے جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نقوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آتی تھی، جسے محسوس کر کے شایان گویا ہوا، سر میری ماں نہیں ہے، مگر دل تو ہے جو چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی اور پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی، جسے سنتے سنتے میں ان کی گود میں سو جاتا، مگر میں ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کی آغوش کو محسوس نہیں کر سکا، اور شاید انہیں خود سے قریب محسوس کرنے کے لیے ہی مجھے ہر اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جس سے امی کو محبت تھی۔ ابو بتاتے ہیں امی کو آپ سے بہت محبت تھی، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ رکا، پھر کہنے لگا، مگر میں جانتا ہوں سر آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، لیکن میری ماں آپ کی بیٹی تھیں، ان کی خاطر مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ جب تک بولتا رہا بابا جان چپ رہے، جب وہ چپ ہوا تو بولے، جسے تم نے ماں کہا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ ان کی آواز کی وہ گونج، وجدان نے دعا کی کاش وہ بہرے ہو جائیں، وہ بھلا ان لفظوں کو کیسے سن پائیں گے جو شایان کی زندگی میں اندھیرا کرنے والے ہیں۔ وہ چشم تصور سے شایان کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے بے ساختہ وجدان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کی نظر تانیہ پر گئی جس کا سانس تک رک چکا تھا۔ بابا جان نے اسی گونجدار آواز میں اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے دوبارہ مجھے سر کہنے کی جرات نہیں کرنا۔ وجدان نے بھی شکر اختیار کیا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ورنہ وہ شایان کے چہرے پر روشنی بکھیرتے لفظوں کو کیسے سن پاتے۔ تانیہ کا سانس بھی بحال ہو چکا تھا اور نور الہدیٰ کی جان میں بھی جان لوٹ آئی تھی۔ شایان ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بولا، تو کیا میں آپ کو نانا جان کہوں؟ تم مجھے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شایان کندھے اچکا کر بولا، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ اور انہوں نے مسکرا کر شایان کو گلے لگا لیا۔ اس نے ملیحہ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، پھر بھی بابا جان کو ایک پل کے لیے یوں لگا کہ انہوں نے ملیحہ کو گلے لگایا ہو۔ دل بہت چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر ڈر بھی لگتا کہیں آپ ملنے سے انکار نہ کر دیں۔ نانا جان، آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آ کر مجھ سے ملتے؟ وہ ان سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ بابا جان خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے، جو ہونا چاہیے تھا اور جو نہ ہوا اسے جانے دو، یوں بھی وقت گزر جانے کے بعد ان باتوں کا فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ملال کرنے سے کب گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آئیے۔ وہ انہیں لے کر صوفے کی طرف بڑھا۔ وجدان بھی انہونی کو ہوتا دیکھ کر حیرانی سے نور الہدیٰ کے ساتھ جا بیٹھا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، مگر نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ بیٹھنے کے بعد شایان بولا، میں جانتا ہوں نانا جان کہ آپ امی سے بہت ناراض ہیں،
اس لیے کبھی مجھ سے اور ابو سے نہیں ملے، لیکن اگر آج میں امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں تو بھی کیا آپ کی ناراضگی ختم نہ ہوگی؟ بابا جان اس کی بات سن کر بولے، میں ملیحہ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے وجدان سے کوئی شکایت ہے۔ وجدان نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وجدان کے دیکھنے پر نظر جھکاتے ہوئے بولے، مجھے نور الہدیٰ کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ یہ اپنی بیٹی سے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات نور الہدیٰ سے بے جھجک کہہ دیتی ہے، اور نور الہدیٰ بھی اس کے دل کی بات سنتا ہے اور اس کی خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے وجدان نے تمہاری خوشیوں کے آگے کوئی حد نہیں رکھی اور صرف تمہاری خاطر یہاں تک چلا آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر اظہر فاروقی نے نور الہدیٰ سے باپ بننا نہ سیکھ لیا ہوتا تو آج وجدان مصطفیٰ قصر فاروقی میں اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار جاتا۔ یہ دونوں دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں اور ملیحہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی، اور مجھے یقین ہے اگر اس کی آغوش میں تم ہوتے تو وہ سب سے اچھی ماں ہوتی۔ وہ چپ ہو گئے تھے، پھر ان کے برابر بیٹھے شایان نے عجیب سی حرکت کی۔ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کے انہیں دیکھتے ہوئے پکارا، نانا جان۔ اس کا انداز ملیحہ کی عادت سے اس قدر مشابہ تھا کہ بابا جان کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی امٹتے دیکھ کر شایان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا نانا جان؟ وہ قصداً مسکرا کر بولے، تم نے اس طرح پکارا کہ ملیحہ یاد آ گئی، وہ مجھے اسی طرح پکارا کرتی تھی۔ پھر اسے آزردہ ہوتے دیکھ کر فوراً خود کو سنبھال کر بولے، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ نیچی آواز میں بولا، میں کبھی امی کی قبر پر نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی وجدان سے نہیں کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شایان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں مجھے امی کی قبر پر لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں انہیں امی کی قبر کی جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر وجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گیا تھا۔ نور الہدیٰ نے بھی ٹٹک کر انہیں دیکھا اور بولے، وجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شایان نے اچنبھے سے کہا۔ نور الہدیٰ بولے، کیونکہ جسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی بات سن کر شایان بولا، پھر تو آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی امی سے محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور الہدیٰ کی آواز سست ہو گئی تھی۔ ان کی بات سن کر مریم کے دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھیں اور وہاں سے چلی گئیں، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا، کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شایان بابا جان سے کہہ رہا تھا، آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے؟ نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر اس کی قبر پر کیسے جاتا؟ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھیں، اسے دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا اگر نور الہدیٰ نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی، مگر آج جب نور الہدیٰ مجھے معاف کر چکا ہے پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے، ابھی اترا نہیں ہے، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ وجدان کے نام کا ہے اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کے لیے معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ وجدان نے ان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، کیوں؟ کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا،
وجدان پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور بابا جان، اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشیت ایزدی یہی تھی۔ ملیحہ اتنی ہی عمر لکھا کر لائی تھی جو انہوں نے گزار لی۔ 20 سال واقعی بہت کم ہیں، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خواب جیسے عالم میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے۔ تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا، کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے، برسوں کی رائیگانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گم سم بیٹھے وجدان کے پاس چلے آئے، انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا، اور انہیں ایسا لگا کہ کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگائے ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی، قبرستان کی خاموشی فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے۔ جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی، سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی، اور کتبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدیٰ اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ وجدان جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہ رہی تھی، وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائندی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ کر اس نے چہرے پر پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے، اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ 3 لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ 3 لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہ پائی،
وہ 3 لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ 3 لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو دیکھ تو لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئیں۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئیں۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنی پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا اور وہ بڑھائی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک امی مجھے گلے نہ لگا سکیں گی، مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا، مگر وہ پھر بھی بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بد نصیب ہے شایان، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی صحرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے، پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ شام سرمئی ہو گئی تھی۔ کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑ پھڑائی، پھر بجھنے کے بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سرگوشی، ایک تھکن بھری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے کھانے میں رکھتے ہیں اور کسی دوسری محبت کو نیچے والے کھانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور میں نے وہی کیا۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بھری آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی، مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی اور روز کی طرح اپنی خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ تم مر گئیں تو یقین آ گیا اور امید بھی بندھ گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ایسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے، مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، بری عادت ہے یہ، وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ کھانا لگا دو صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندازے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور الہدیٰ حیرت سے بولے، پھر ٹھٹک گئے۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانی کی ہی تھی۔ ازدواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور الہدیٰ نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا، مگر آج اس وقت ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار روتی رہی ہیں۔ چہرے کے تیکھے نقوش ملاحت میں ڈوبے تھے۔
आंसुओं से ढलकर उनके चेहरे की चांदनी निखर आई थी। मुस्तकिल रोने से उनकी आंखें और नाक सुर्ख हो रही थी। उन्होंने बस एक पल के लिए सर उठाकर नूरुल हुदा को देखा था, फिर दोबारा सर घुटनों पर रख लिया और बेआवाज़ रोने लगी। नूरुल हुदा को उन्हें रोते हुए देखकर तकलीफ़ हुई थी। वो पास बैठकर उनके बाल सहलाते हुए नरमी से बोले, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने सर उठाए बगैर चेहरा मोड़ कर उन्हें देखा। उनकी सूजी हुई आंखों को देखकर नूरुल हुदा के अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। उनके सर पर रखे हाथ को उनके चेहरे तक लाकर अंगूठे से उनके गाल से नमी समेटते हुए बोले, 25 साल में आज पहली बार तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ और तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम बस लड़ती झगड़ती ही अच्छी लगती हो। अगर मुझसे शिकायत है तो कहो, बल्कि ऐसा करो झगड़ा ही कर लो, मगर यूँ रोकर मेरी उम्र भर की मोहब्बत बर्बाद ना करो। तुमने मलिहा से मोहब्बत क्यों की? हमेशा ही। ये शिकायत करते हुए मरियम आतिश फ़िशां की तरह फट पड़ती, मगर आज वाकई ही कुछ हुआ था जो वो यूँ टूट कर बिखरते हुए शिकवा कर रही थी। नूरुल हुदा अपना हाथ उनके चेहरे से हटाते हुए नीची आवाज़ में बोले, की कब थी, हो गई थी। मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? अंदाज़ रूठा रूठा सा था। नूरुल हुदा बेसाख्ता मुस्कुराए, कौन कहता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो थकन भरी आवाज़ में बोली, मोहब्बत करने में और मोहब्बत हो जाने में फ़र्क है। ये मामला इख्तियार और बेइख्तियारी का है। मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारे इख्तियार में है, मगर मलिहा को ना जाना तुम्हारे इख्तियार में नहीं। नूरुल हुदा आजिज़ आकर बोले, तुम मेरी बीवी हो मरियम, मेरे बच्चों की माँ हो। मलिहा मेरी कुछ नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत ही उससे की थी, कभी उसे पाने की आरज़ू नहीं की, मगर तुम्हें पाना चाहा था और पा लिया। वह हसरत से बोली, काश मैं तुम्हारी बीवी ना होती, तुम्हारे बच्चों की माँ ना होती। काश तुम मुझे पाने की ख्वाहिश ही ना करते, बस मुझसे मोहब्बत करते, वैसी मोहब्बत जैसी तुम्हें मलिहा से है। वो आवाज़ में बेचारगी समो कर बोले, तुम क्यों अपना मुकाबला मलिहा से करती हो? क्यों तुम्हें यकीन नहीं आता कि मेरे दिल में हर तरफ तुम ही हो? बस एक कोना ऐसा है जहाँ मलिहा रहती है, मगर मेरे दिल में हुक्म सिर्फ तुम्हारा चलता है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, मलिहा भी नहीं। उनकी आवाज़ का सच उनकी आंखों से भी झलक रहा था, जिसने मरियम को और भी आज़रदा कर दिया। वो मेरी जगह लेगी भी क्यों, जबकि उसकी जगह मेरी जगह से अच्छी है। तुम मेरी बीवी हो मरियम। उन्होंने इन्हें एहसास कराना चाहा, मगर वो इनकी बात काट कर बोली, मुझे खुद से अपने रिश्ते ना गिनवाओ नूरुल हुदा। फिर अचानक ही उनके हाथ थाम कर मिन्नत करने लगी, मेरा एक काम करो कि अपने सारे रिश्ते मलिहा को दे दो। उसे चाहो, हर सांस के साथ उसकी आरज़ू करो। अपने दिल की हुक्मरानी का ताज मेरे सर से उतार कर मलिहा के सर पर रख दो, और बदले में मुझे वो कोना दे दो जो तुमने मलिहा के नाम कर रखा है। उनका वो जुनून और दीवानगी। नूरुल हुदा बौखला गए, तुम्हें क्या हो गया है मरियम? कर उन्होंने सुना ही नहीं। वो तड़प तड़प कर रोते हुए कहती जा रही थी, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, बस मुझे वो कोना दे दो। तुम्हें मलिहा की कसम है, मुझे तहे दामन कर दो, मुझे अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। बस वो कोना मुझे दे दो। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे दिल का वो कोना चाहिए जहाँ मलिहा के सिवा किसी की दस्तरस नहीं। होश में आओ मरियम। नूरुल हुदा ने उन्हें शानों से पकड़ कर झंझोर डाला तो वो चुप होकर उन्हें देखने लगी। फिर अपने शानों से उनके हाथ हटाकर दूर जा बैठी और दुख से बोली, मैं जानती हूँ तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। वो कोना ही तो तुम्हारे दिल की कायनात है। तुम कैसे मलिहा को अपनी कायनात से बेदखल कर सकते हो? नूरुल हुदा बहुत प्यार से उनका चेहरा अपने हाथों में भर कर बोले, मेरी कायनात तुम्हारे बगैर अधूरी है। वो उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, खुद नहीं जानते नूरुल हुदा कि तुमने जो कोना मलिहा के नाम किया था वो तुम्हारे दिल की चौखट है, जिस पर पाँव रखने की मुझे इजाज़त नहीं। मैं अंदर कैसे आऊँ? वो रूहानसी हो गई तो नूरुल हुदा मजबूत आवाज़ में बोले, तुम मेरे दिल में हो मरियम, मैंने तुम्हें महसूस किया है। तुम्हें क्यों महसूस नहीं होता? काश तुमने मुझे इस तरह चाहा होता जैसे मलिहा को चाहा। हसरतें हैं कि तमाम नहीं होती। नूरुल हुदा थक कर बोले, ये झगड़ा फिर किसी दिन कर लेना, आज मैं बहुत उदास हूँ। आज ऐसा करो कि मेरी उदासी समेट लो। वहाँ मलिहा के कमरे में हर चीज़ मेरी तकलीफ़ को बढ़ाती है, मगर तुम्हारी तकलीफ़ ना बढ़े इसलिए कभी तुम्हारे पास अपने दर्द लेकर नहीं आया, लेकिन आज अकेले नहीं रह पाऊँगा।
ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے۔ تم پاس ہوئی تو سنبھال لو گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہدیٰ، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مچ حیران تھیں۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدیٰ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کانپ گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر مریم کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کا دل گداز ہونے لگا۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہدیٰ نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی کھنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ راڈ کی ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تک کے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شایان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شایان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بیزاری میں جو ناز چھپا تھا، وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پر چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے ہنستے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی، ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شایان نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور ڈرارز کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شایان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں سارے کے سارے بیجز موجود تھے۔ بس یہیں پر نہیں دیکھا؟ وہ گدی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے؟ میں پاس نہ دکھوں تو چین نہیں پڑتا۔ جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈھیٹھائی پر تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی؟ اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو۔ کس حالت میں؟ اسے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جھنڈی مٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جاؤ جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھائی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، DIG آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، وہ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے وہ دو سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شایان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شایان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا۔
اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شایان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شایان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کپ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، آؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شایان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں 1 دن آتے، پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو۔ مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے۔ کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا۔ وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر دو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے؟ اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو، اللہ حافظ۔ انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورچ سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس چلی آئی۔ میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا دھنک بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد؟ اور ایک یاسیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے، جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین صحیح، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا وہمہ حقیقت بنا کہ حقیقت وہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔ وہ بھی اس احساس سے سنبھلے نہ تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ملائمت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا خوبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہیں مگر پلکیں تھڑ تھڑا کر رہ گئیں۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان بے ہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، اور تیز اور تیز۔ درد چھانے لگا، نشہ بڑھنے لگا، اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا کرتے رہے ہیں عمر بھر، کس راہ گزر کی جستجو؟ آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھی؟ ہر روشنی، ہر آرزو تیز تھی موجِ بلا، مرگِ تمنا عام تھی۔ چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے، جلتے رہے۔ دیکھو کہ پھر سہکل ہوئے شہرِ وفا کے آئینے، آئی رتوں کی آہٹیں، بیتے دنوں کے نقش پا۔ دیکھو کہ وہ آرام جاں ہم پر ہوا پھر مہربان۔ ہم نے بھلا کس سے کہا؟ لیجیے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا تھا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی، ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی، ابو چائے تو پی لیں، پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔
وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی، اسے یہ سکوت خیر فطری لگنے لگا تھا۔ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ابو آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کی اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حلق سے فلک شغاف چیخ بلند ہوئی تھی، ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ عازم اس کے بین کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے، مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہ ملک عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ ختم شد۔ تو گائز آخر میں انہوں نے وجدان کی بھی موت دکھا دی ہے اور کتنی پیارے طریقے سے دکھائی ہے نا کہ آخر میں اس کو اس کی جو محبت ملیحہ اس کو لینے آتی ہے، مطلب آخری وقت میں وہ اس کو اپنا دیدار کراتی ہے اور مرنے سے پہلے بھی اس سے ملیحہ کو دیکھیں۔ یار کتنے پیارے طریقے سے لکھا گیا ہے نا۔ اور گائز یہ ایسا ناول ہے جس سے میں آج تک موو آن نہیں کر سکی۔ مطلب ابھی میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں نا یہ، کیونکہ میں نے آلریڈی پہلے سے پڑھ رکھا تھا، اور پھر بھی آپ میری مستی دیکھیں میری مستی دیکھیں آپ لوگ۔ میں نے پھر بھی اتنی ہمت ہے میرے اندر، میں نے یہ دوبارہ پڑھا اور مجھے پھر سے وہ ٹراما جو تھا میرا پھر سے زندہ ہو گیا۔ میں اس ناول سے کبھی بھی موو آن نہیں کر پاؤں گی یار۔ اور اب میں نے آپ لوگوں کو بھی سنا دیے، آپ لوگ بھی نہیں کر سکیں گے یار۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا سنتے وقت کہ یہ ایک ایسا ناول ہے جس میں لائنز بہت ڈیپ کر کے لکھی گئی ہیں۔ مطلب یہ ایسی ڈیپ لائنز ہیں، جب اس کو میں نے پہلی بار پڑھا تھا تب میں چھوٹی تھی، تو تب اتنی میچیور نہیں تھی میں، تب مجھے اس کی گہرائی سمجھ نہیں آئی تھی۔ لیکن اب میں نے دوبارہ پڑھا جب، تو مجھے اس کی گہرائی اور اس کی لائنز اور اچھے سے سمجھ آئی ہیں۔ اور جو انہوں نے دیوانگی دکھائی ہے آخر میں، دکھاتے نا کہ بابا جان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملیحہ کے سامنے جب وہ اقرار کرتا ہے کہ میں دیوانہ بھی ہوں اور پاگل بھی، تو بابا جان کو بھی لگا تھا کہ ملیحہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وجدان کی انہوں نے ایکسٹریم لیول کی دیوانگی دکھائی ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے یہ بات کہ یہ جو رائٹر ہیں سعدیہ راجپوت، انہوں نے یہ ناول، یہ ان کا پہلا ناول ہے۔ کوئی اتنا اپنا پہلا ناول پرفیکٹ کیسے لکھ سکتا ہے یار؟ اور مجھے جو ہے ریلز میں دیکھتے رہتی ہوں تو مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ یہ ان کا پہلا ناول ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ناول نہیں لکھا، اور یہ جو ہے ایک حقیقی زندگی پر بیسڈ ہے، رائٹر کی اپنی ہی زندگی پر۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ کتنا سچ ہے، لیکن سننا تو یہی ہے کہ رائٹر کی اپنی کہانی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کوئی کہانی اس کے بعد لکھی نہیں ہے، کوئی ناول نہیں لکھا، اور انہوں نے اتنے اچھے سے یہ ناول لکھا ہے۔ اوف اللہ! آپ لوگوں نے بھی تو گائے سنا ہوگا کہ اگر ملیحہ کی بات کریں تو ملیحہ کو صرف انہوں نے 100-150 پیجز میں دکھایا ہوگا، لیکن یار وہ جو مریم کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مری، تو وہ واقعی ہی نہیں مری ہوتی۔ مرنے کے بعد نور الہدیٰ کے دل میں وہ رہتی ہے، ایون ان کے بچے بڑے ہو گئے، وہ خود بوڑھے ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ملیحہ آج بھی زندہ تھی۔ اور وجدان کو تو موت کے وقت بھی یار یہ آخری سین دکھی تو تھا لیکن بہت پیارا تھا۔ اور دوسری طرف شایان تو ہر چیز وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے جو ملیحہ کو پسند ہوتی ہے، وہ اس قدر اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کو اپنی ماں سمجھتا ہوتا ہے۔ اور بھی بات تھی کہ ملیحہ مر جاتی ہے یار، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ محبت میں مر جاتے ہیں، اور ہم آگے سے کہتے ہیں محبت میں کوئی نہیں مرتا، بٹ ملیحہ نے مر کر دکھایا۔ اوف! کتنا اچھا ناول تھا نا یہ، بہت زیادہ اچھا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اب نیکسٹ ناول کی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ وہ نیکسٹ ناول جو ہے میں اس بار آپ لوگوں سے نہیں پوچھوں گی، نمل کے ٹائم میں نے پوچھا تھا، اور تب بھی میں نے یہ خود ہی شروع کر لیا تھا، حالانکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن بس میں نے ویسے ہی ریل پر اس کی ہائپ دیکھی۔ کافی پرانا ناول ہے یہ، لیکن اس کی ہائپ ابھی بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نیکسٹ ناول کی میں بات کر رہی تھی، تو وہ ناول میں نے نا
آلریڈی سوچ رکھا ہے، اور میں آپ لوگوں کو اب بھی نہیں بتاؤں گی، یہ آپ لوگوں کو تھوڑے ڈیز ویٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ وہ نیا ناول سٹارٹ کریں گے۔ ویسے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہو کہ وہ ناول کون سا ہوگا؟ خیر میں تو کوئی ہنٹ بھی نہیں دے رہی، ایسے کیسے، لیکن یار اگر میں ذرا سی بھی ہنٹ دوں گی نا تو آپ لوگ پہنچ جاؤ گے۔ اچھا میں ایک ہنٹ دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگلا ناول جو ہوگا وہ فینٹیسی ٹائپ ہوگا۔ آئی ہوپ کچھ لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ جو اگلا ناول میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، مطلب کروں گی، وہ بھی میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، بہت زیادہ۔ تو اب ملتے ہیں پھر ایک نئے ناول کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو یہ جو میری کوشش کیسی لگی، آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا، اس کے کریکٹرز کیسے لگے، مجھے کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تاکہ جب اگلا ناول میں اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے دیں اجازت اور میری نئی ناول کا ویٹ کریں۔ تو تب تک کے لیے بائے بائے۔ اور اگر آپ لوگوں نے بھی مجھ سے کوئی سننا ہو تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں پھر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔